السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب جو جیل کے اندر ہیں، انہوں نے ایک پیغام لکھا ہے ماہ رمضان کے بارے میں۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں انہوں نے وہ کیا پیغام پوسٹ کر کے بھیجا ہے، کیا لکھ کے بھیجا ہے۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں، سکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم نے جیل سے خط لکھا ہے، اور اس وقت حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کا یہ خط سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ آخرکار دوستو، حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم نے جیل سے خط میں ایسا کیا کچھ لکھا ہے، آئیے اس خط کو دیکھ لیتے ہیں۔ دوستو، حضرت والا نے لکھا ہے کہ میرے پیارے بچوں، گھر والوں، عزیزوں، اہل خاندان، دوستوں، رفقائے گرام، اہل تعلق، ہمارے اداروں کے اساتذہ اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم رب کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو دارین میں عافیت سے رکھے۔ میں کس زبان سے اپنے رب کا شکریہ ادا کروں کہ اس حقیر کی ساری نااہلیوں اور حق تلفیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اس حقیر کے بڑے اور چھوٹے آخری درجے میں کسی کو نظر انداز کرتے ہوئے محبت اور والہانہ تعلق رکھتے ہیں۔ میرا گمان یہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ لیوجہ اللہ اہل خاندان اور رفقا کا ایسا تعلق اور محبت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس تعلق اور والہانہ وجہ اللہ محبت کا حق سمجھتے ہوئے آج جیل کی سلاخوں اور 7 سالوں سے یہ عاجز کچھ ضروری گزارشات لے کر اس امید کے ساتھ یہ لائنیں لکھ رہا ہوں کہ میری ان گزارشات کو ہمیشہ سے بھی زیادہ اپنے اس محبت کرنے والے خیرخواہ کا حق سمجھ کر جی جان سے عمل کریں گے۔ رب کریم کا کتنا بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ ماہ مبارک اپنی تمام رحمتوں، برکتوں اور نورانیت کے ساتھ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ ماہ کریم رب اپنے بندوں اور خاص کر ہم کم ہمتوں، کاہلوں اور تھوڑے کیے پر زیادہ کی امید لگانے والوں کے لیے اپنی عطا کرم، اجر و ثواب اور نیکیاں لوٹنے کی بمپر سیل کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ میری درخواست ہے کہ ہم سب مل کر رب کریم کی عطا اور بخشش کے زبردست سیزن کی قدر کرتے ہوئے اس بار ماہ مبارک اپنی زندگی کا خاص الخاص تاریخی اور زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کا سنگ میل رمضان بنا لے۔ اس کے لیے فکر مند ہو کر ابھی سے کمر کس کر کوشش کرے کہ ماہ مبارک کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو پائے۔ اس کے لیے گھروں میں اس کا تذکرہ شروع کرے اور گھروں میں آپس میں خوشی میں اس کا چرچا ہو جائے کہ رب کریم نے ہم پر کرم کیا کہ جو 2 عطا کا جشن رمضان آ رہا ہے۔ اس کے لیے ہو سکے تو آج ہی 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الشکر پڑھ کر دل سے توبہ کرے۔ ہم تو گناہوں میں لت پت ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں ماہ مبارک کے مقدس اور عطا کے جشن شاہی سے پورا فائدہ اٹھانے کے لائق بنا دیجیے، اور ہمیں رمضان کے روزے، قیام اور تلاوت اور سب اعمال کو کما حق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ دعا جو حدیث پاک میں اور اس کو معمول بھی بنا لے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ لی متقبلا۔ اے اللہ، رمضان کے لیے مجھے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا، اور اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال قبول فرما۔ ہمارا ایک بڑا مرض جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں اور عبادت بے روح بے نیتی ہے، اس بار عزم کرے کہ اس بار ہم بھی لوگ ماہ مبارک کی تمام اعمال، روزے، تلاوت، تراویح، قیام اللیل، سحری اور افطار اور صدقہ و خیرات اور ذکر، ہر کام خوب استحضار کے ساتھ صرف اور صرف اپنے پیارے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، اور روزہ، تلاوت، نماز فجر، افطار اور صدقہ و خیرات، ذکر، تسبیحات کرنے سے پہلے ایک ساتھ رک کر اپنے دل سے سوال کریں گے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ پھر اس کا جواب زبان سے نہیں بلکہ دل کے استحضار کے ساتھ آج یہ روزہ، یہ تلاوت، یہ سحری، افطار، صدقہ و خیرات، ذکر و درود صرف اور صرف اپنے کریم محبوب رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ صرف اور صرف قرآن مجید کا جشن شاہی ہے، تو پورے گھر میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں
قرآن مجید کی تلاوت یاد کرنے، سنانے اور اس کا مذاکرہ اور درس قرآن کا دورہ کرنے کی کوشش کرے کہ رب کریم کے یہاں اپنے رب کی مرضی کے مطابق ماہ مبارک کا جشن قرآنی ہونا ثابت کر سکے۔ اس بار صرف خالی تلاوت کا اہتمام نہ ہو، بلکہ یہ طے کر لے کہ کم از کم ایک بار قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر پڑھنے پر قادر نہ ہو تو آڈیو سے توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور پڑھنے اور سننے سے پہلے دل و دماغ کو حاضر کر کے اور استحضار کے ساتھ ترجمہ پڑھے اور سنیں کہ میرے کریم اور محبوب رب کا نامہ محبوب میرے لیے آیا ہے۔ یہ ماہ مبارک جس کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے اور جس کا مقصد پرہیزگار بنانا ہے۔ میرے عزیزوں، پرہیز میں ایجابی سے زیادہ سلبی امر شامل ہے۔ کچھ کرنے سے زیادہ گناہ اور نافرمانیوں سے رکنا زیادہ اہم ہے۔ ذرا دیر کے لیے غور کر کے اپنی اس زندگی کا محاسبہ کرے کہ ہمارے اندر کون کون سی روحانی بیماریاں اور گناہوں کی عادتیں ہیں، ان کو فہرست بنا کر انہیں چھوڑنے کی ٹھان لے۔ کم از کم اس کا عزم کرے کہ ماہ مبارک میں تو ہم ضرور باز رہیں گے، خصوصاً جھوٹ، غیبت اور چگلی تو ہرگز نہیں کریں گے۔ ہر طرح کے حرام سے بچنے کی کوشش کرے، خصوصاً اگر خدا نخواستہ مال مشتبہ یا حرام ہو تو کسی سے قرض لے کر اس بار آخری درجے میں احتیاط کریں گے۔ پورے گھر کے لوگوں، بڑوں اور بچوں کو بٹھا کر ایک نظام الاوقات اور قرآن مجید اور تسبیحات کا ایک نصاب طے کرے۔ انشاءاللہ تعالی روزانہ اتنی تلاوت اور اتنی تسبیحات ضرور پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوشش کرے اور موقع تلاش کرے کہ ہم روزے داروں کے لیے روزے کے افطار کا موقع مل جائے، اس خیال کے ساتھ کہ ہمارا روزہ تو اس لائق نہیں وہ قبول ہو جائے، روزے افطار کے واسطے سے مقبول روزے کا ثواب مل جائے گا۔ ماہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ ہم بھی اس کا اہتمام کریں، ہم اس سنت پر قربان ہونے کی کوشش کریں اور گھر میں اس کا ماحول بنائیں۔ گھر کا ہر ایک فرد ایک سے بڑھ کر ایک اپنی ذاتی رقم سے ایک صدقہ اور خیرات کرے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ تہجد میں طویل دعا کا اہتمام ہو کہ دنیا کے لوگوں کی ہدایت اور امت محمدیہ کو دعوت پر کھڑا ہونے اور عالم اسلام کے مسائل کے لیے اور اپنے خاندان اور فردن افراد کی دین و دنیا کی عافیت اور خیر کی دعا کا اہتمام کرے۔ عید کی تیاریاں اگر ماہ مبارک سے پہلے نہ کی ہو تو آخری عشرے سے پہلے کر لے، تاکہ آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادت اور شب قدر کی عبادت کے لیے فارغ کیا جا سکے۔ جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کر خصوصی طور پر اور یوں دن رات رب کریم کی ذروں اور بارشوں کے قطروں سے زیادہ برسنے والے انعامات اور احسانات کو یاد کر کے شکر کا اہتمام کرے۔ پریشانیاں اور مشکلیں جو انعامات کے مقابلے میں نہ کے برابر ہیں، دراصل وہ تو خاص عطا ہیں اور ہمیں کم وقت میں زیادہ نوازنے کے لیے ہے۔ ان کی شکایت کرنے کے بجائے ان میں اپنے لیے خیر تلاش کرے۔ ماہ مبارک میں اپنے رب کریم سے ساری زندگی کے مسائل بھی حل کروا لے اور ساری ضرورتیں دعائیں منوا لے۔ امید ہے ان باتوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ رمضان ہمارا تاریخی بن جائے گا۔ والسلام، داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے سنا کہ داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم نے جیل سے رمضان کے تعلق سے خط لکھ کر بھیجا ہے آج کی نوجوان نسلوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب بچوں۔ آپ نے خود دیکھا سکرین پر کہ حضرت نے کیا کیا باتیں عرض کی ہیں۔ حضرت نے فرما دیا، جیسے آپ نے سب چیزیں سنی ہیں، کہ ماہ رمضان کا یہ جو مبارک مہینہ ایک مرتبہ ہمیں پھر نصیب ہوا ہے، اس کے اندر ہر انسان جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے یا قرآن کی تلاوت کرنے سے قاصر نہ رہے، یعنی وہ اس سے دور نہ ہو جائے۔ یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، بہت ہی قیمتی مہینہ ہے،
برکتوں والا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت کی جو یہ نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں پر عمل کریں، اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ اپنے گھر جا کر بھی گھر والوں کی اس چیز کی تلقین کریں۔ امید ہے کہ حضرت کی یہ باتیں ہم سب کو اپنی زندگی کے عمل میں لانی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔